ایک اور حدیث پاک، اور یہ صحیح مسلم میں ہے، اب جھگڑا کرے جا کے امام مسلم سے، امام بیہقی سے، دیگر محدثین سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مررت بموسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی طرف سے میرا گزر ہوا، تو میں نے دیکھا، حدیث کے الفاظ کیا ہے، قائما یصلی فی قبرہ، اپنی نماز میں، اپنی قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، یہ لفظ نہیں ہے، یصلی فی قبرہ نہیں ہے، صرف قائما، کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لفظ قائم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھتے تھے، اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ انبیاء کرام اپنے جسموں کے ساتھ حیات ہیں۔ ایک اور دلیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی طرف سے گزرے، پھر مسجد اقصی شریف پہنچے، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قبر میں دیکھا۔ پھر جب مسجد اقصی پہنچے تو آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، تفاسیر دیکھ لیجیے، آیت کریمہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تفسیر دیکھ لیجیے، احادیث پڑھ لیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد اقصی شریف پہنچنے سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم مسجد اقصی میں موجود تھے۔ ویری اپیرنٹ۔ اچھا، مسجد اقصی میں تمام انبیاء موجود تھے، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو آسمان میں ہیں، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام موت کا مزہ چکھ چکے، وہ ایک واقعہ ہے، کبھی انشاءاللہ موقع بنا تو اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان میں اٹھا لیا، قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے انہیں بلندی پر اٹھا لیا، انہیں رفعت عطا کی۔ تو اب کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت کا مزہ چکھے نہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہیں نہ قتل کیا گیا، نہ وہ قتل ہوئے، اور نہ ہی انہیں سولی دی گئی، بلکہ ان کی شبہ میں ایک شخص کو لایا گیا تھا اور اسے قتل کیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، لیکن یہ تمام انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ السلام سے پہلے تک، دنیا میں آنے سے پہلے تک جتنے انبیاء تشریف لائے، سب کے سب مسجد اقصی میں موجود ہیں۔ اب مجھے بتائیے مسجد اقصی میں ہوا کیا؟ آپ روایت پڑھ لیجیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر فرمائی، اللہ کی حمد بیان فرمائی، اللہ نے جو انہیں نعمت عطا کی اس کا تذکرہ فرمایا، ان کے سامنے وہ انبیاء جن کا وصال ہو چکا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا بھی وصال ہو چکا، موت کا مزہ چکھ چکے تھے، تو ایک نبی جنہوں نے موت کا مزہ چکھ لیا، دوسرے انبیاء جنہوں نے موت کا مزہ چکھ لیا، ان کے سامنے بیان فرما رہے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی حمد بیان فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام ان تمام انبیاء کرام جو حضور سے پہلے تشریف لائے، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کو بھی چونکہ ان کے تعلق سے جمہور کا یہ قول ہے کہ وہ بھی نبی، تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام آب حیات انہوں نے حاصل کی تھی، تو وہ بھی وہاں تشریف فرما ہے، اور دیگر انبیاء جو موت کا مزہ چکھ چکے تھے، سب کے سب وہاں تشریف فرما ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سامنے واعظ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ اب حضور علیہ السلام کن کی امامت فرما رہے ہیں؟ اب بتائیے، پہلے دیکھیے، اس کو بہت اوپن مائنڈ سے سوچیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں دوسری روایت میں، اور یہ دونوں روایت حافظ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے تحت ان دونوں حدیثوں کو لکھا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ میں نے تمام انبیاء کی امامت کی، اور دوسری روایت میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، جتنے نبیوں کو اللہ نے بھیجا ان سب نے آج آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ دو روایتیں، ٹھیک۔ اب کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، تو نماز پڑھانے کے لیے ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی زندگی میں ہے تو جسم تو ہے ہی، دیگر انبیاء کرام حضور کی اقتداء میں حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، بغیر جسم کے یہ کیسے نماز ہو گئی؟ اچھا، ابھی تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے تشریف لائے، دیکھا اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی قبر میں دیکھا، اور حضور علیہ السلام مسجد اقصی ابھی پہنچے نہیں کہ تمام انبیاء پہنچ چکے ہیں۔ یہ بات کیسے سمجھ میں آئی؟ تو ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی خبر اللہ نے تمام انبیاء کو عطا فرما دی تھی۔ اچھا، اس وقت تو یہ ٹائمنگ نہیں تھی نا کہ جیسے ہم نے کہا کہ 9 بجے کلاس شروع کریں گے، 10 بجے تک ختم کر دیں گے، رمضان شریف میں 11 سے 12 تک کریں گے، نماز جمعہ ہم 1 بجے ادا کریں گے تاکہ لوگ جمع ہو جائے۔ اس وقت اس ٹائمنگ کا تو تصور نہیں تھا نا، یہ تو ایونٹ نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ نے ایسا علم انبیاء کرام کو عطا فرمایا کہ وہ جان رہے تھے کہ ہمارے آقا تشریف لا رہے ہیں، حضور کے پہنچنے سے پہلے ہم لوگ مسجد اقصی پہنچ جائیں۔ تو انبیاء کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، یعنی وقت کی خبر تھی کہ حضور علیہ السلام آنے والے ہیں، تو اس سے پہلے پہنچ گئے ویلکم کرنے کے لیے، اور نماز بھی ادا کی۔ اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے، تو حدیث میں موجود ہے، بخاری شریف اٹھا لیجیے، مسلم شریف اٹھا لیجیے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام مسجد اقصی میں موجود تھے۔ دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے غالباً ملاقات ہوئی، وہ بھی موجود تھے۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی مسجد اقصی میں موجود۔ چوتھے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی موجود۔ پانچویں آسمان میں حضرت
ایک نبی کا ذکر ہے وہ بھی موجود، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی موجود، اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی مسجد اقصی میں موجود۔ اچھا، اس میں ایک اور بات غور کرنے کی ہے، شاید آج یہ ٹاپک پورا نہیں ہو پائے گا، انشاءاللہ جمعہ کو اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم حضور سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ ظاہر حضور کی رفتار سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تمام نبیوں کے نبی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام حضور سے پہلے مسجد آسمان میں پہنچ گئے، اور ابھی موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے روضہ انور میں دیکھا، لیکن وہ بھی حضور کے پہنچنے سے پہلے مسجد اقصی پہنچ گئے۔ تو یہ بتا رہا ہے ظاہراً، اپیرنٹلی یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام کی طاقت حضور علیہ السلام کی طاقت سے زیادہ ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق میں سفر فرما رہے تھے، اور انبیاء کرام کی سپیڈ براق سے کئی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت ہمیں دکھا دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق میں تشریف لے گئے تھے، تو براق سے زیادہ رفتار میرے نبیوں کی ہے، تو وہ انبیاء کرام پہلے سے موجود، اور آسمان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی حدیث میں تذکرہ ہے کہ ایک موڈ آف ٹرانسپورٹ ہی میں تشریف لے گئے تھے، خود اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ڈائریکٹ نہیں گئے۔ تو اب کیا پتا چلا؟ آسمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے دیگر انبیاء کرام کا پہنچنا اس بات کی دلیل کہ جتنی بھی چیزیں انبیاء کرام سے نیچے ہیں درجات میں، ان سب میں زیادہ رفتار اللہ کے نبیوں کی ہے۔ اچھا ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔ اب اعلیٰ حضرت کی بات پھر یاد آ گئی۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ وہ انبیاء جو پہلے تشریف لائے، اپنے اپنے دور میں سلطنت کر دی تھی، آج حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حکمت یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سورہ آل عمران میں تیسرے پارے کی آخر میں آخری صفحے کے قریب یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ تمہارے درمیان میرا آخری نبی، میرا حبیب آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے، surely you should bring ایمان and surely you will support him۔ کیا اس بھاری ذمہ داری کو آپ اپنے اوپر لے رہے ہو؟ تو تمام انبیاء کرام کی ارواح نے جواب دیا قالوا اقررنا، ہاں اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا، حالانکہ انبیاء کرام نے اللہ کے سامنے اقرار کر دیا تو پھرنے والے نہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس کو ایمفسائز فرما رہا ہے کہ تاکہ ہم جانیں حضور کی شان عظمت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے انبیاء کرام کی جماعت، آپس میں گواہ ہو جاؤ، فشہدوا، مثال کے طور پہ اے موسیٰ، آدم علیہ السلام نے آپ کے سامنے قبول کیا کہ اگر ان کے دور میں حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے، آپ گواہ رہیں۔ اے ابراہیم، آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام نے قبول کیا، ان کے دور میں آئیں گے تو یہ ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے، آپ گواہ رہنا۔ تو ایک نبی دوسرے نبی کے سامنے گواہ ہو گئے، یہ بھی کافی، لیکن رب ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ ہوں کہ آپ نے میرے سامنے اس بات کو اقرار کیا۔ اب اس سے کیا حکمت پتہ چلی کہ اے جماعت انبیاء، آپ کو نبوت اور رسالت جو میں نے عطا کی وہ میرے حبیب کے توسل سے عطا کی، جبکہ اللہ تو جانتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر میں نبی بنا کر بھیجے گا، نبی تو پہلے سے ہے، دنیا میں آخر میں بھیجے گا۔ تو جب اللہ کو پتا ہے کہ وہ آخر میں بھیجے گا تو اس طرح کی حکمت اس میں کیا ہے؟ اس طرح کی گفتگو میں، ڈائلاگ میں کیا حکمت ہے؟ جب اللہ جانتا ہے کہ آخر میں بھیجنے والا ہے تو نبیوں سے اللہ نے کیوں فرمایا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس میں یہ دکھانا مقصود کہ انبیاء کو نبوت اور رسولوں کو رسالت یہ حضور کے صدقے میں اللہ نے عطا کی۔ تو ان تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں ان کی امت کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، حضور کی شان بیان کی۔ اب مسجد اقصی میں کیا موقع تھا؟ اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، دس واز دا سیکرٹ بیہائنڈ آفرنگ پریئر، بینگ اسٹینڈنگ بیہائنڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں یہ حکمت تھی، یہ راز تھا، نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانی یہ اول آخر، کون اول کون آخر، اس کا معنی واضح ہو جائے۔ یہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جن انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں حکومت فرما لی تھی، وہ حضور کے پیچھے نماز ادا کر کے یہ بتا رہے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ ہم پہلے آئے، حقیقت میں امام تو ہمارے آپ ہی ہیں۔ اب ہمارے ٹاپک سے اس کو کیسے ریلیٹ کیا جائے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم موت کا مزہ چکھنے کے بعد حیات ان کی نہ ہوتی، زندگی نہ ہوتی، وہ بھی جسمانی زندگی نہ ہوتی تو قبر میں کھڑے ہو کر نماز کیسے پڑھتے اور مسجد اقصی میں تشریف لاتے کیسے اور حضور کے پیچھے نماز ادا کیسے کرتے؟ تو اب عام لوگوں کی موت کو دیکھ کر کے ان کی روحیں تو حیات ہے، عام لوگوں کی روح حیات ہے، روح کو موت نہیں ہے، ہاں ان کا جسم گل جاتا ہے وہ الگ چیز ہے، اللہ جس کا چاہتا ہے اس کے جسم کو سلامت رکھتا ہے، جیسے حفاظ ہے، علماء ہے، علماء سے مراد علماء سو نہیں، عاشق رسول علماء، حافظ سے مراد ایسے حافظ نہیں جو حضور کی گستاخیاں کرے، جو صحیح عقائد پر ہے، جن کا ایمان صحیح ہے، جو حضور کی محبت میں انتقال کی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ان کے جسم سلامت ہوتے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں باقاعدہ حدیث ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا اس وقت جب حضور نے فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پڑھو، تو صحابہ کرام نے اس طرح بھی پوچھا نا کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ پر ہمارا درود پہنچتا ہے، کیا آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی آپ تک ہمارا درود پہنچے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ان اللہ حرم، بے شک اللہ نے حرام فرما دیا، کس پر؟ علی الارض، زمین پر حرام فرما دیا، کیا؟ ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، انبیاء کرام کے جسم سلامت۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں ہے، صحیح ستہ میں سے۔
اس روایت کو लेके ये नजदी फॉलोअर्स कहते हैं कि देखो जिस्म सलामत है तो इसमें कौन से ताज्जुब की बात है, जिस्म तो किसी का भी सलामत रह सकता है, जैसे शुहदा का तस्करा हमने किया, उलमा जो उलमा हक होते हैं उनके जिस्म भी सलामत होते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हालांकि इसी इब्ने माजा शरीफ में इससे मुत्तसिल एक और हदीस है, इसमें फनबियुल्लाहि हय्युन है, नहीं इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुला जसादल अंबिया, इस अल्फाज से रिवायत मौजूद है। और इसके साथ दूसरी हदीस है, उसमें दो जुमले ज्यादा है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुला अजसादल अंबिया, आगे हुजूर ने फरमाया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह के तमाम नबी हयात हैं और रोजी भी उन्हें दी जाती है। तो जिस्म का सलामत रहना कोई बड़ी बात नहीं, अगर नजदी कहे तो दूसरी हदीस पेश कर देना इसी इब्ने माजा में कि आगे के जुमले तो देखो, फनबियुल्लाहि हय्युन, अल्लाह के नबी हयात हैं, युरज़क़ रोजी भी दी जाती है, तो रोजी दी कब जाती है, जिंदगी है तभी ना, और हुजूर ने हय्युन का लफ्ज, और दूसरी रिवायत में अल अंबिया अहयाउन। अब मुझे बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया किराम को हयात फरमाकर याद कर रहे हैं, और हम में से कोई कहे कि नबी मुर्दा है, तो कौन सी हदीस पे अमल हुआ। और दावा है कि हम तो हदीस पे अमल करने वाले, हम तो कुरान पे अमल करने वाले, तो कुरान के भी आमिल नहीं, हदीस के भी आमिल नहीं। क्यों? अल्लाह ने कुरान करीम में हुजूर के गुलामों को मुर्दा सोचने से मना किया, और तुम नबी को मुर्दा कहते हो, सहाबा किराम को मुर्दा कहते हो, औलिया किराम को मुर्दा कहते हो। और यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम अंबिया किराम के ताल्लुक से लफ्ज़ हयात इस्तेमाल फरमाया, हय्युन अहयाउन, और तुम कहते हो कि हुजूर मुर्दा है, वो भी नबियों के सरदार को मुर्दा कहना। तो कौन सी हदीस पे ये अमल हुआ, क्या पता चला। इनका जो करप्टेड अकीदा है, बिगड़ा हुआ अकीदा है, इसको चस्पाने के लिए, दूसरों पर लागू करने के लिए हदीसों को भी ये अलग कर देते हैं, हदीस को भी मिसकोट करते हैं, कुरान करीम की आयतों को भी मिसकोट करते हैं। फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं, कुरान में तो शुहदा का जिक्र है ना, अंबिया का कहाँ जिक्र है। इस तरह लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो जवाब यह है कि भाई शुहदा का जिक्र है, यानी अगर नबी से जो नीचे हैं उनके ताल्लुक से कोई फजीलत साबित हो गई, तो जो बड़े हैं उनके लिए तो बदरजा औला साबित हो गई। फिर दूसरी बात ले लेते हैं, जंग उहद के मौके पर क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं इरशाद फरमाया, रजाना मिन जिहादिल असगर इला जिहादिल अकबर, इस तरह के जुमले हैं, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं, लौट रहे हैं। हालांकि जंग उहद में कितने लोग शहीद हुए, कितने सहाबा शहीद हुए, उसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटा जिहाद फरमा रहे हैं, और फरमाया कि हम बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। तो सहाबा ने पूछा, तो फरमाया नफ्स के साथ जिहाद, तो नफ्स से जिहाद करना ये अकबर है, जिहाद अकबर है। तो जिहाद असगर की वजह से अल्लाह ने किसी को जिंदा रखा और मुर्दा कहने से मना फरमाया, सोचने से मना फरमाया, तो जो जिहाद अकबर किए हुए उनके ताल्लुक से ये कहना, अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो हदीस में फरमा ही दिया कि अंबिया किराम हयात हैं, अपनी कब्रों में और नमाज पढ़ते हैं, तो अब ये क्यों कहते हो कि नहीं नहीं, दलील तो सिर्फ शुहदा पर है, नबियों पर नहीं है, तो ये हदीस जाएगी कहाँ। और सही मुस्लिम वाली हदीस कहाँ जाएगी, जो हजरत मूसा अलैहि सलाम के बारे में हुजूर ने फरमाया कि मैंने उन्हें खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देखा। तो क्या पता चला कि जो चीज ये नहीं मानते, ये नहीं चाहते कि आप उस बात को माने, ये इन लोगों की चालाकी है।